السلام علیکم دوستوں، میرا نام کائنات سرفراز ہے اور میں لوگوں کی بھیجی گئی ریئل ہارر سٹوری نریٹ کرتی ہوں۔ آج کی کہانی سندھ کے ایک چھوٹے سے گاؤں سے بھیجی گئی ہے میرے ایک اسٹوڈنٹ کے ذریعے۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے سفر کی جو صرف شہر پہنچنے کا نہیں تھا بلکہ زندگی اور موت کے درمیان کا سفر تھا۔ تو چلیے بنا دیر کیے چلتے ہیں آج کی خوفناک کہانی کی طرف۔ میرا نام مرتضیٰ ہے اور میں 22 سال کا ہوں اور میرا تعلق سندھ کے ایک چھوٹے سے گاؤں سے ہے جہاں شام ہوتے ہی سناٹا چھا جاتا ہے۔ میرے والد مزدوری کرتے ہیں اور امی گھر سنبھالتی ہیں۔ میں اپنے گھر کا پہلا بیٹا ہوں جو کراچی پڑھنے جا رہا تھا تاکہ کل کو اپنے ماں باپ کے لیے بہتر زندگی بنا سکوں۔ اس رات جب میں گھر سے نکلا تو امی نے دروازے پر کھڑے ہو کر کہا، بیٹا رات کا سفر ہے، کلمہ اور آیت الکرسی پڑھتے رہنا۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، امی فکر نہ کریں، صبح کال کروں گا۔ مجھے کیا پتہ تھا یہ سفر میری زندگی کا سب سے بھیانک سفر بن جائے گا۔ گاؤں کے بس اسٹاپ پر ایک پرانی سی بس کھڑی تھی، ہیڈ لائٹ پیلی، شیشے میلے اور انجن سے عجیب سی آواز آ رہی تھی۔ بس میں چند لوگ ہی تھے، باقی بس خالی لگ رہی تھی۔ ڈرائیور نے بنا کسی سلام کے بس چلا دی کہ آخری روشنی پیچھے رہ گئی اور بس سنسان روڈ پر آگے آ گئی جہاں دونوں طرف گھنا جنگل تھا۔ میں گھر والوں سے کال پر لگا ہوا تھا، نیٹ ورک کبھی آتا اور کبھی چلا جاتا۔ تبھی جنگل کے اندر سے کسی کے چیخنے کی آواز آئی۔ میں نے کان لگا کر سنا لیکن ڈرائیور اور باقی مسافر جیسے کچھ سن ہی نہیں رہے تھے۔ جنگل سے آنے والی آوازیں خوفناک تھیں۔ بس اب دھیمی چل رہی تھی۔ اچانک جنگل کے دونوں طرف سے پیروں کے بھاگنے کی آواز آنے لگی، جیسے کوئی چیز بس کے ساتھ ساتھ بھاگ رہی ہو۔ پھر اچانک ہنسی کی آواز، مگر وہ ہنسنا انسان جیسا نہیں تھا۔ میرے جسم میں کپ کپی دوڑ گئی۔ میں نے امی سے کہا، امی یہاں عجیب سی آوازیں آ رہی ہیں، لیکن کال میں صرف کھر کھر کی آواز آئی اور لائن کٹ ہو گئی۔ اسی وقت بس کی لائٹ جھلملانے لگی۔ جب بس جنگل کے بیچ ایک موڑ پر پہنچی تو میں نے کھڑکی سے باہر دیکھا اور جو دیکھا اس نے میری روح تک ہلا دی۔ روڈ کے کنارے ایک لمبی سی چیز کھڑی تھی جس کے پیر زمین کو چھو نہیں رہے تھے۔ اس کا جسم بالکل کالا، اس کی آنکھیں سیدھے میری طرف دیکھ رہی تھیں۔ میں نے آنکھیں بند کر لی اور زور زور سے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ تبھی پچھلی سیٹ سے سانس لینے کی آواز آنے لگی، جبکہ میری پچھلی سیٹ میں کوئی بھی موجود نہ تھا۔ اچانک ڈرائیور نے گھبرائی ہوئی آواز میں کہا، یہ راستہ بند ہو چکا ہے۔ میں نے چلا کے کہا، مطلب؟ ڈرائیور بولا، جنگل جاگ گیا ہے۔ اچانک بس کے پچھلے حصے سے کسی نے زور سے دروازہ پیٹنا شروع کر دیا، جبکہ باہر کوئی نہیں تھا۔ ڈرائیور نے یو ٹرن لیا اور بس کی اسپیڈ تیز کر دی۔ اچانک بس ایک جھٹکے سے رک گئی۔ باہر نکلنے پر پتہ لگا کہ ٹائر پنچر ہو گیا ہے۔ ڈرائیور نے ہم مسافروں سے مدد مانگی اور کام پہ لگ گیا۔ اس راستے صرف ٹارچ لائٹ اور گاڑی کی روشنی جہاں تک جا رہی تھی وہی جگہ دکھائی دے رہی تھی۔ اچانک کسی کے بچاؤ بچاؤ کی آواز آنے لگی، جیسے کوئی واقعی تکلیف میں ہو۔ میں نے مدد کے لیے جیسے ہی قدم بڑھایا تو ڈرائیور نے روک دیا۔ اس نے کہا، ضروری نہیں کہ جو تم نے سنا وہ حقیقت ہو۔ اس نے ہم سب کو بس میں بیٹھنے کی تلقین کی اور کافی محنت کے بعد بس اسٹارٹ کر دی۔ راستے میں ڈرائیور نے بتایا کہ وہ اس راستے میں ان مخلوق کو کافی عرصے سے محسوس کرتے آ رہا ہے۔ یہ لوگوں پہ اپنی موجودگی ظاہر کرتے ہیں اور جو ان کے دھوکے میں آ جاتا ہے وہ ان کا شکار بن جاتا ہے۔ کچھ گھنٹے بعد ہی میرا اسٹیشن آ چکا تھا، لیکن ابھی کافی اندھیرا تھا۔ میں گرتا پڑتا بس سے نیچے اترا۔ بس کا دروازہ بند ہوا اور بس اندھیرے میں غائب ہو گئی جیسے کبھی تھی ہی نہیں، اور مجھے محسوس ہونے لگا جیسے کوئی میرے پیچھے ہے۔ میں بس دعا پڑھتا ہوا جان بچاتے ہوئے آبادی کی طرف بھاگا۔ مجھے روشنی نظر آئی، لوگ تھے، دکانیں تھیں۔ میں وہیں بے ہوش ہو گیا
ہوش آیا تو لوگ میرے گرد کھڑے تھے۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ میں زندہ ہوں۔ آج بھی جب میں رات کو سفر کرتا ہوں تو امی کی بات یاد آتی ہے، بیٹا دعا کبھی مت چھوڑنا، کیونکہ کچھ سفر صرف دعا سے ہی مکمل ہوتے ہیں۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ریئل بیس ہارر سٹوری جو ہمیں مرتضیٰ نے سنائی۔ اگر آپ بھی اپنی کوئی اس طرح کی ہارر سٹوری شیئر کرنا چاہتے ہیں تو نیچے دیے گئے نمبر یا ای میل پر کانٹیکٹ کریں۔ اور ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اپنی اگلی سٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔